نہیں کرنی چاہیے نا. میں نے اعراب جو پہلے پڑھا تھا اب بھی پڑھتا ہوں. ان ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک پڑھا تھا میں نے. یہ تک پڑھی ہے نا. جی. اس اعراب پہ مجھے چیلنج قبول ہے, کوئی بھی میرے اس اعراب میں غلطی نکال دے میرے سے. سبحان اللہ. بات پوری ہو گئی آپ کی؟ نہیں اگر ترجمہ آپ میرا چیلنج قبول کرتے ہیں, پوری کرو ترجمہ. میں میرا چیلنج قبول کرتے ہیں اعراب پہ. وہ پچھلے قسم قبول کر لی ہے. پچھلے چیلنج پہ کون سے چیلنج؟ فاتحہ. بات کر رہی ہے مجھے بات کرنے کی ابھی بات ہو رہی ہے بات مجھ سے اس نے پوچھا ہو رہی ہے نا. اس نے پوچھا مجھ سے آتے ہم سب فاتحہ نازل کرنے کی بس کیا جواب ہے. اب سنیں ذرا میری بات. ایک منٹ عبداللہ صاحب سنیں میری بات. بس ایک منٹ چپ تو کرو یار, کچھ نہیں ہوتا. میرا جوش ہے نا, مجھے دیکھو نا ذرا جوش دیکھو میرا. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب میں وہ بات آپ کی پہلے والی بات کو پورا کر رہا تھا 4 چیزوں کو, اسی میں بات چلا رہا تھا. درمیان میں پھر کوئی شیطانی ہوئی, اس شیطانی کا جواب میں نے دیا. میرے ساتھی ہاں, تو انہوں نے بیچ میں بات کی, اس کا میں نے جواب دینا شروع کیا. اب ان کو لالے پڑ گئے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. کہتے جی 4 باتیں کرو. دوبارہ کر لیتا ہوں 4 باتیں. وہی 4 باتیں دوبارہ کر لیتا ہوں. میں تو پہلے بھی اسی پہ بات کر رہا تھا. عبداللہ صاحب میرے مخاطب ہے, سنیں میری بات. میں نے کہا تھا حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. یہ بات میں نے کی. امام کا ذکر, مقتدی کا ذکر, اور جو آدمی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے. نمبر 4 حدیث صحیح ہے. میری 3 باتوں کو انہوں نے مان لیا. امام کا بھی ذکر ہے, مقتدی کا بھی ذکر ہے. حدیث کی صحت ذوق پہ بھی یہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ایک تیسری بات انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے, تو یہ دکھا دو ہماری شکست. چپ رہے آپ یار, کیا یار آپ بول لینا جتنا عبداللہ صاحب یہ بات میں بیچ میں ٹوٹتی ہے نا, خراب ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں ٹائم کی پابندی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بات لمبی ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں, میں کہتا تھا کہ ان 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں انہوں نے مان لی. حدیث پاک میں امام کا بھی ذکر ہے, مقتدی کا بھی ذکر ہے, اور حدیث کے صحیح ضعیف ہونے پر یہ میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں. حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, میرا دعویٰ ہے کہ حدیث صحیح ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث ضعیف. اگر اس پہ پہلا چیلنج حالانکہ اسی پہ. اب میں حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو جس بات پہ ان کو اشکال ہے وہ میں آپ کو صاف کر دوں. ٹھیک ہے میری بات؟ یہ حدیث پاک ہے, دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. اب ان کو ذرا کیا ذرا خاموش رہیں. ان ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا, کہ جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. آگے پر سننا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولوا آمین, پھر کیا کہنی ہے تم نے؟ تیسری بات یہی تھی نا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے. ہمارا یہی دعویٰ تھا, اسی کو میں نے ثابت کیا تھا کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا. آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب امام اذا قرأ, قرات کون سی ہے؟ وہی کہ جس قرات کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے, وہی ہے نا. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی قرات فاتحہ کی ہے کسی اور کی؟ فاتحہ کی ہے نا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی.
میں نے شروع میں جب دلیل پیش کی ہے میں نے یہ بات کی، میں نے یہی بات کی تھی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر تو آتی ہے سورہ بقرہ میں یا کسی اور سورت میں، پھر آپ کہیں کہ یہاں فاتحہ کا ذکر نہیں۔ اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف سورہ فاتحہ میں آتی ہے تو فاتحہ کا ذکر آ گیا، عبداللہ صاحب آ گیا، ایک منٹ سنیں، فاتحہ کا ذکر آ گیا۔ مقتدی کے لیے خاموش ہونے کا حکم ہے نا، امام کے پیچھے جب امام فاتحہ پڑھے گا تو کیا ہونا ہے؟ خاموش۔ اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ آمین۔ اب بتاؤ کہ امام مقتدی کو خاموش ہونے کا حکم نہیں دے رہے؟ آپ علیہ السلام جو ہے امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فاتحہ بھائی ابھی اس کو چپ کرانا، جمعہ کا خطبہ تو نہیں ہے۔ بس آپ یہاں بیٹھ جائیں، واضح ہو گیا، بس واضح ہو گئی۔ بس بس خاموش صاحب نے بات کی ہے، اب ڈرنا شروع کرو، کسی پہ بات کرنی ہے، کسی پہ کرنی ہے۔ ہنس گیا تو کہتے ہیں ڈرنا شروع کرو۔ یار صبر کرو، یار صبر کرو، صبر کرو۔ بس ابھی آپ خاموش ہیں۔ خاموش ہو، خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب گزارش یہ ہے کہ محترم آصف صاحب نے آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کا مبارکتاً کہہ رہا ہوں جمعہ پڑھایا پورا، حالانکہ کوئی یہ پڑھتا ہونا چاہیے، یہ مناظرے کا مقام ہے کہ بعض نصیحت کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ کے اندر آتا ہے کہ غیر فاتحہ میں؟ انہوں نے پہلے 4 چیزیں ذکر کی تھی، امام کا ذکر، مقتدی کا ذکر، تیسری بات پہ تھوڑا سا توجہ کریں، فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ نے چپ رہنے کی بات نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تیسری بات۔ چوتھے نمبر پہ حدیث صحیح، انہوں نے کہا، انہوں نے میری پہلی بات کو بھی مان لیا کہ امام کا ذکر ہے، دوسری بات کو بھی مان لیا کہ مقتدی کا ذکر ہے۔ تو بھائی یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ فاتحہ ہے، تمہارا اور میرا اختلاف تیسرے پوائنٹ پہ ہے، اور چوتھے پہ اگر میں چاہوں تو کروں، پہلے 2 پہ اتفاق ہے، اس پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے 2 پہ مان لیا، ٹھیک ہے نا۔ اصل ان کا استدلال بنتا ہے جس وقت تیسرا پوائنٹ ثابت ہو جائے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر۔ عبداللہ صاحب اللہ کے پاس جانا ہے، ان کو تو شاید امید ہے یہ بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ چپ رہو، لیکن کیا یہ ذکر ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ پوری بات نہیں، کاٹنا نہیں بات، آپ خاموش رہے۔ اگر یہ کہیں کہ چپ رہنے کا مطلب ہے قرات نہ کرنا، چپ رہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث کے لفظ نہیں، انہوں نے اپنے پاس سے گڑے ہیں۔ اگر چپ رہنے کا مطلب قرات نہ کرنا ہے تو یہ میرے ہاتھ کے اندر مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی، سنیں عبداللہ صاحب فرماتے ہیں، یقول من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، ومس من طیبها، ومس من طیب، اور خوشبو لگائی اس نے، ان کان عنده اگر اس کے پاس طیب ہو، ولبس من احسن ثیابه، اور اس نے بہترین خوبصورت کپڑے پہنے، ثم خرج، پھر وہ نکلا، حتی یأتی المسجد، یہاں تک کہ مولانا عبارت سنو، پھر کہتے ہو لعلکم تقرون پڑھتے ہو، کہتے ہیں سنو طالب علم کی بات، کہتا ہے کوئی استاد لاؤ میرے مقابلہ میں، قیامت کی، کہتا تمہارے جیسے میرے شاگرد ہیں، پھر تم سے تو تمہارا شاگرد قابل ہوا نا، تمہیں تو عبارت بھی نہیں آتی، لعلکم تقرون پڑھتے ہو، پھر شاگرد لے آؤ۔ قیامت کی نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، علماء سمجھتے ہیں، کہتا میرے شاگرد تم سے قابل ہے، تمہیں میرے سامنے عبارت نہیں پڑھنی آتی، پھر اس کو کیوں لے کے آئے ہو؟ عبداللہ صاحب بےزتی کرائی آج آپ نے، کہتے ہیں یہ بول رہے ہو حتی یأتی المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں آئے، سنیں جی، فیرکعوا، پھر وہ رکوع کرے، عبداللہ صاحب رکوع کرے، اس سے بعد رکعتیں پڑھے، نماز پڑھے، ان بدالہ، جتنی اس کے لیے آسان ہے، مسجد میں آئے جتنی رکھتے، جتنی سنتے، جتنی وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، ولم یؤذی احدا، کسی ایک کو مسجد میں تکلیف نہ دے کہ پیچھے ہے آگے جگہ نہیں ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہوا